الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان وجود میں آئی، جس کو پیش کرنے والے جنہیں شیر بنگال مولوی فضل الحق کہا جاتا تھا، انہوں نے اس قرارداد کو پیش کیا اور مولوی ظفر علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر سرپرستی اور زیر صدارت اسے پیش کر دیا گیا۔ جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر کی مسافت پر مینٹو پارک، جسے آج کل مینار پاکستان پارک کہا جاتا ہے، اس مینٹو پارک میں وہ قرارداد رکھی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کے ظلم سے، کانگریس کے ظلم سے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمیں مسلمانوں کا ایک الگ ملک چاہیے، اور یہ اقبال کا خواب بھی تھا، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خواہش بھی یہ تھی کہ ایک الگ ملک چاہیے جہاں اسلامی ریاست ہو، جہاں اسلامی دستور ہو، جہاں اسلامی نظام ہو، جہاں مظلوم کو حق ملے اور ظالم کو اس ظلم کا بدلہ ملے۔ لیکن میرے ساتھیوں، 7 سالوں تک یہ قربانی چلتی رہی، 7 سالوں تک یہ جدوجہد چلتی رہی۔ پھر 27 رمضان کو رات کے پچھلے پہر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن سوال یہ ہے، کیا 6 لاکھ قربانیاں جس پاکستان کے لیے دی گئی تھی، 6 لاکھ قربانیاں جس پاکستان کو بنانے کے لیے دی گئی تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں ماؤں کے جو ہے وہ بچے کٹے، بہنوں کے سہاگ کٹے، اور لاکھوں لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے، کس لیے؟ کہ یہ کلمے والا ملک ہمیں مل جائے، اسلام کا ملک ہمیں ملے۔ ایک نظریاتی طور پر 2 نظریہ پاکستان کا پھر مقصد کیا ہوا؟ ہم 2 نظریہ کو ہی بھول گئے ہیں آج، خصوصاً آج یہ 2% کی عورتیں، 34-35 صرف عورتیں، جو 1-2% بھی نہیں بنتی پاکستان میں ایسے لبرل طبقہ، کیا ہماری یہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر کے سڑکوں پہ لا کر یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ ملک لبرل تھا، سیکولر تھا؟ نہیں، یہ ملک نظریاتی طور پہ وجود میں آیا تھا۔ آج آپ کا اور میرا حق بنتا ہے ہم ان بے نسلوں سے، ان بے غیرت اور بے حیا باختہ عورتوں سے اور لبرل لوگوں سے اس ملک کو بچائیں، کیونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا تھا۔ اس ملک کا مطلب ہی اور اس کا حاصل کرنے کا مقصد اور نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم ہر جگہ یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں یہ سب کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو 23 مارچ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہم موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے بیماروں لوگوں کی نیندیں حرام کریں، لوگوں کو سڑکوں پہ پریشان کریں، نہیں، بلکہ 23 مارچ اس لیے آتا ہے، ہمیں وہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیسے قربانیاں دی تھی، ہمارے بڑوں نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ پہلے تھے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو قرآن خود فرماتا ہے، 13واں پارہ سورہ رعد آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم نے اپنی حالت خود بدلنی ہے، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں پاکستانی اور ملک و ملت کا دفاع کرنے والا پاکستانی بنائے، اور پوری امت کا درد سہ کر اس درد کو بانٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔